شعیب نے دوسری شادی کر لی اور وہ نازیہ کو پاؤں کی جوتی سمجھنے لگا۔ نازیہ امید سے ہوئی تو وہ اسے میکے چھوڑ آیا، جہاں اس نے ایک بیمار بچے کو جنم دیا۔ غریب والدین بچے کا علاج نہ کروا سکے اور بچہ فوت ہو گیا، تو شعیب نازیہ کو واپس گھر لے آیا اور یہ کہہ کر نازیہ پر تشدد کرنے لگا کہ تم نے جان بوجھ کر میرے بچے کو مار دیا ہے۔ نازیہ دوبارہ امید سے ہوئی تو شعیب پھر اسے میکے چھوڑ آیا اور اس بار پھر نازیہ کا بچہ مر گیا، تو شعیب غصے میں آگ بگولا ہو کر سسرال گیا، تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آگے سسرال والے پہلے سے۔ جس قدر خوشیاں میں تمہیں تمہاری زندگی میں دے سکتا ہوں، شاید ہی کوئی دوسرا تمہیں دے سکتا ہو۔ تمہارے ماں باپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے یار؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ تمہارے سگے نہیں بلکہ سوتیلے ماں باپ ہوں، ورنہ کون ماں باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خوشیاں ان کی جھولی میں نہ ڈالے۔ شعیب اپنا سر پکڑ کر یہ بات کہہ رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی نازیہ سر جھکا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری آنکھ میں آنسو بھی ان سے برداشت نہیں ہیں، آخر کو میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، مگر نہ جانے کیوں وہ جب سے تم سے ملے ہیں کہتے ہیں کہ تم اچھے انسان نہیں ہو۔ میں انہیں لاکھ بار سمجھا چکی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شعیب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، مگر میرے والد مطمئن نہیں ہوتے۔ نازیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نازیہ کا باپ ایک سیٹھ کے ہاں کام کرتا تھا، اسی سے جو رقم آتی ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ چونکہ نازیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ آج کے دور کے ماں باپ تھے، اس لیے وہ یہ بات طے کر چکے تھے کہ جہاں بیٹی کہے گی وہیں اس کی شادی کریں گے۔ نازیہ کالج میں پڑھتی تھی، یہیں پر اس کی دوستی شعیب سے ہوئی تھی۔ دونوں کئی سالوں سے ایک ساتھ تھے، مگر کبھی بھی اپنی حدود پار نہیں کی تھیں۔ اب جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تھی اور نازیہ نے اپنے ماں باپ کو شعیب کے بارے میں بتایا، تو اس کی والدہ نے صاف الفاظ میں یہی کہا تھا کہ لڑکے کو گھر بلاؤ، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہیں، برادری کون سی ہے، خاندان کون سا ہے۔ پھر جب شعیب ان کے گھر ملنے آیا تو بالکل اکیلا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ موجود ہی نہ تھے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں کیسا خطرہ تھا جو نازیہ کے والد کو لاحق ہو چکا تھا۔ وہ تو سرے سے انکار کر چکے تھے کہ مجھے شعیب کچھ اچھا لڑکا نہیں لگا، اس لیے میں تمہیں اس کے ہاتھ نہیں سونپوں گا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ دکھائی کچھ اور دیتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے۔ مگر جب نازیہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ضد پر اڑ گئی تو مجبوراً اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ جب یہ بات نازیہ نے شعیب کو بتائی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ چند روز بعد ہی سادگی سے دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا، مگر نکاح والے دن تک نازیہ کا باپ یہی کہتا رہا کہ دیکھو بیٹی، مجھے شعیب کو لے کر کچھ تشویش ہے، نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھے کردار کا نہیں لگتا۔ بہرحال نازیہ کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے سب کچھ ایک غلط فہمی ہی لگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب اس کے ماں باپ اسے شعیب کے ساتھ خوش دیکھیں گے تو ان کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ وہ شعیب کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ سہاگ رات کو دونوں نے کتنے ہی وعدے کیے تھے، جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اور شعیب نے نازیہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تمہاری آنکھ میں آنسو تک آنے نہیں دوں گا۔ نازیہ کو لگا تھا کہ اس کی زندگی یوں ہی خوشیوں سے بھری ہوگی، کسی طرح کبھی کوئی غم اس کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ شادی کے کچھ ماہ تک تو ہوا بھی یہی تھا۔ شعیب گھر آتا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے دن کی روٹین شیئر کیا کرتے تھے۔ شادی کو 4-5 مہینے گزرے تو شعیب کا رویہ نازیہ سے تھوڑا بہت بدلنے لگا تھا۔ وہ اب اکثر فون پر کئی گھنٹوں تک میسج پر کسی سے باتیں کیا کرتا تھا۔ نازیہ تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ کام کے سلسلے میں ہی لڑکوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، وہ تو شعیب کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، اسے یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ اب شعیب اس میں پہلے کی طرح دلچسپی نہیں لے رہا۔ پہلے وہ جب بھی گھر آتا تھا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آتا تھا، کبھی گلاب کے پھول لے آتا اور اس کے حسن کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا۔ لیکن اب تو مدتیں گزر چکی تھیں، اس نے ایک نظر بھر کر نازیہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بات نازیہ کتنی ہی مرتبہ شعیب کو کہہ بھی چکی تھی، مگر شعیب آگے سے یہی کہتا تھا کہ اب میں کیا تم پر روز روز پیسے لٹاتا پھروں، نہ ہی اب تم پہلے جیسی رہی ہو اور نہ ہی میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، تم اب گھر کے کاموں میں توجہ دو اور اس بارے میں سوچو کہ ہماری اولاد کب ہوگی۔ اب مزید میں بغیر باپ بنے نہیں رہ سکتا، میرے سبھی دوستوں کی اولادیں ہیں، خیر سے ایک میں ہی ان میں بے اولاد کھڑا ہوتا ہوں۔ نازیہ نے اسے جواب میں یہ کہا تھا کہ خدا ہمیں بھی اولاد دے دے گا۔
ایک روز جب شعیب نہانے کے لیے گیا تو اچانک اس کے موبائل پر رنگ ٹون بجنے لگی۔ پہلے تو کئی مرتبہ نازیہ کال کٹ کرنے لگی، لیکن جب بار بار کال آنے لگی تو اس نے فون کان سے لگا لیا۔ یہ سوچا تھا کہ جو بھی شخص بولے گا اسے کہہ دے گی کہ تھوڑی دیر بعد رابطہ کریں، لیکن جیسے ہی فون کان سے لگایا تو دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز گونجی تھی جو کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا ڈارلنگ، کیا وہ نازیہ چڑیل تمہارے پاس بیٹھی تھی جو تم میری کال نہیں اٹھا رہے تھے؟ جانتے تو ہو تم سے بات کیے بغیر میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، کب آؤ گے تم؟ تمہارے انتظار میں نے ابھی تک کیک بھی کٹ نہیں کیا، جلدی سے آ جاؤ، آج میں تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز بھی دینے والی ہوں۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ نازیہ کا وجود تو گویا پتھر کا بن چکا تھا۔ اب بھی وہ اسی صورتحال سے نبٹ نہیں پائی تھی کہ تبھی اس کے ہاتھ سے شعیب نے فون کھینچ لیا، اور پھر جب فون پر چلتی ہوئی کال دیکھی تو غصے سے موبائل بیڈ پر پٹخا اور ایک سناٹے دار تھپڑ نازیہ کے منہ پر مار دیا۔ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اسے مار رہا تھا۔ نازیہ رونے لگی تھی، صدمے سے کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ یہ آپ کو ڈارلنگ کیوں کہہ رہی ہے؟ آپ تو میری محبت ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتی، پر یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیکن اگلے ہی پل شعیب اسے دھکا دے کر جا چکا تھا۔ وہ تو جیسے اس کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ شعیب کہنے لگا کہ اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں کس سے بات کرتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، کس سے نہیں۔ تمہیں میری بیوی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بس یہی کافی ہے۔ اب میں مرد ہوں، 4 شادیاں کرنے کا حق ہے مجھے۔ ایک عورت کے ساتھ آخر کب تک میں گزارا کروں گا؟ شعیب یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، مگر نازیہ تو جیسے سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں وہ توڑ چکی تھی، کلائیاں زخمی ہو چکی تھیں، اپنے بال بکھیر چکی تھی، اپنے منہ کو وہ اپنے ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، اس کی کلائیوں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا جب شعیب گھر میں داخل ہوا۔ جب شعیب گھر میں آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی دوسری بیوی ماہنور بھی تھی۔ یہی تو سرپرائز دیا تھا اس نے شعیب کو اپنی سالگرہ کے موقع پر۔ اس نے شعیب کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نازیہ اس کی زندگی میں موجود ہے۔ جب شعیب کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا تو نازیہ وہیں پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ نازیہ کو بے ہوش دیکھ کر شعیب اس کے پاس آیا تھا، اسے اٹھانے لگا، ہوش میں لایا، لیکن سکتے کی کیفیت میں نازیہ تھی۔ دوسری بیوی نے تو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں تو نہیں اسے سنبھالنے والی، آپ اس کے ساتھ لگ چکے ہیں تو اسے جا کر اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ آئیں، کم از کم یہ ہماری شادی کی رات تو خراب نہ کرے۔ شعیب نے ایسا ہی کیا تھا، وہ خود اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں کام کے سلسلے میں کچھ مصروف ہوں، اس لیے اپنی بیٹی کو اپنے ہاں رکھیں۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر تو بوڑھے ماں باپ پریشان ہو چکے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی۔ نازیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں پر اسے کچھ ادویات اور انجیکشن دیے گئے تھے۔ وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ جب ہوش آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں باپ کو بتانے لگی کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، شعیب جھوٹا نکلا، اس نے میرے سر پر سوتن لا کر کھڑی کر دی ہے، کہتا ہے کہ اس کا ایک عورت سے دل بھر چکا ہے، اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اتنا سن کر تو اس کے ماں باپ بھی اپنا سر پکڑ چکے تھے۔ ماں باپ رو کر کہنے لگے کہ دیکھا، تبھی ہم تجھے کہتے تھے کہ مت کر اسے شادی، ہم تجھ سے بڑے ہیں، یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے، بندے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ وہ کس عادات کا مالک ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شعیب اور ماہنور تو اپنی نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ نازیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، بار بار الٹیاں آ رہی تھیں، چکر آ رہے تھے، ایک مرتبہ تو صحن میں ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ باپ بھی کہیں پر گیا ہوا تھا، بوڑھی ماں نے پہلے شوہر کو فون کیا لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا، اس لیے اس نے مجبوراً ہی شعیب کو کال کر دی کہ نازیہ بے ہوش ہو گئی ہے، جلدی آؤ۔ شعیب کو جب نازیہ کی طبیعت کا پتہ چلا تو وہ جلدی سے وہاں آیا تھا۔ دونوں اسے ہسپتال لے کر گئے، جہاں پر یہ خبر پتہ چلی کہ نازیہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر شعیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی، وہ خوشی سے نازیہ کو گلے لگا گیا۔ نازیہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ خوش تو ہوئی لیکن اگلے ہی پل شعیب سے دور ہو گئی۔ کہنے لگی کہ اگر تمہیں میرا اور ہونے والے بچے کا احساس ہوتا تو تم کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرتے، تمہارے سارے دعوے جھوٹے تھے، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ شعیب اسے اصرار کرنے لگا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ گھر تمہارا اور میرے بچے کا بھی ہے۔ پہلے تو نازیہ نے انکار کر دیا، لیکن جب بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھا اور اپنے باپ کی آمدنی دیکھی تو یہی فیصلہ کیا کہ اسے اب جیسے بھی ہو شعیب کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے ماں باپ بھی مشکل سے ہی گزارا کر رہے تھے۔
کل کو اس کا بچہ ہوا تو کیا اس کے اخراجات بھی اس کے ماں باپ ہی پورے کرتے رہتے؟ اس نے کڑوا گھونٹ بھرا اور شعیب کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ مہنور کو تو وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی تھی۔ مہنور کو شعیب نے سختی سے تاکید کی کہ جب تک نازیہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کے کام کاج کرو گی، اس کے لیے کھانا بناؤ گی، اسے ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے۔ مگر مہنور نے تو اگلے ہی پل ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کہنے لگی کہ میں یہاں پر اس کی نوکرانی نہیں ہوں، اگر اتنا ہی شوق ہے تو اس کے لیے کوئی نوکر رکھ لو، کم از کم میں تو اس کا کوئی کام نہیں کرنے والی۔ نئی نئی بیوی تھی، نئے نئے نخرے تھے، اس لیے شعیب نے کہا کہ میری اتنی آمدنی نہیں ہے جو میں یہاں پر ملازمہ رکھوں۔ پھر اتنا سننا تھا کہ مہنور کہنے لگی کہ پھر چھوڑو اسے اس کے ماں باپ کے ہاں، وہاں پر اس کے ماں باپ ہیں، اس کا خیال رکھ لیں گے، تم بھی کام پر ہوتے ہو اور میں تو کم از کم اس کا خیال نہیں رکھنے والی، میری صرف تم ذمہ داری ہو، تمہارا کھانا پینا اور خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، تمہاری پہلی بیوی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بیوی کے منہ سے سنا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے روز اس نے نازیہ کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیا، کہہ کر تو گیا تھا کہ ماہانہ خرچ بھیجتا رہوں گا، لیکن صرف ایک ماہ ہی اس نے 10,000 روپے نازیہ کو دیے تھے، اس کے بعد تو سارا خرچہ اس کے ماں باپ ہی اٹھا رہے تھے۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ بچے اور ماں کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے آپ کو ڈیلیوری سے چند روز پہلے ہی نازیہ کو ہسپتال میں رکھنا پڑے گا۔ سارے خرچے جب سامنے آئے تو اس کا باپ سوچ میں پڑ چکا تھا، کیونکہ ان کی اتنی آمدنی نہ تھی کہ وہ یہ خرچہ اٹھا سکتے۔ پھر جب شعیب سے اس بارے میں ذکر کرنے کے لیے اسے کال کی تو کال شعیب کی جگہ مہنور نے اٹھائی تھی۔ جب نازیہ کے باپ نے اسے بتایا کہ اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے اور پیسوں کی اشد ضرورت ہے تو اگلے ہی پل مہنور کہنے لگی کہ شعیب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو نازیہ اور اس کے بچے پر خرچ کرتا پھرے، وہ تو اپنا تعلق کب کا نازیہ سے ختم کر چکا ہے، وہ تو بس اس کی برائے نام کی ہی بیوی ہے، اس لیے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ وہ 1 روپیہ بھی آپ کی بیٹی پر خرچ کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کال کاٹ چکی تھی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو ہسپتال تو لے گیا۔ نازیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر تو جیسے وہ اپنے شوہر کے دیے ہوئے ہر غم کو دکھ کو بھول گئی۔ فی الحال تو دونوں کی طبیعت بہتر تھی، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ شعیب کو کتنی مرتبہ کال کی گئی لیکن اس کا نمبر ہمیشہ بند ہی ملتا تھا۔ ایک روز اچانک نازیہ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جہاں یہ بات سامنے آئی کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے، جلد از جلد اس کا علاج کرنا ہوگا ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو نازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شعیب اپنی نئی بیوی کے جال میں ایسا پھنسا تھا کہ بھول ہی گیا کہ اس کی بیوی اور بچہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ایک روز جب اسے کہیں سے خبر ملی کہ نازیہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی خوشی مہنور کو چھوڑ کر نازیہ کے پاس گھر آیا تھا تاکہ اپنے بیٹے سے مل سکے، لیکن جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو آگے گاؤں کی کتنی عورتیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ سامنے چارپائی پر ایک چھوٹا سا جنازہ پڑا تھا۔ نازیہ کی تو حالت ہی غیر ہو چکی تھی۔ شعیب حواس باختہ ہو کر آگے بڑھا، اس بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، کہنے لگا کہ کیا ہوا اسے، مجھے خبر کیوں نہیں کی گئی؟ نازیہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر سب کچھ اسے بتانے لگی تو شعیب بھی حیران تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا تو بلاک لسٹ میں اس کے سسر اور نازیہ کا نمبر پڑا تھا۔ یقیناً مہنور نے بلاک کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں تو ایسا زہر بھر چکا تھا کہ پہلے تو خاموشی سے اپنے بچے کی میت دیکھتا رہا، اندر ہی اندر روتا رہا، پھر اپنے بچے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس نے دفنایا تھا۔ جیسے مہمان گھر سے گئے تو وہ اپنے ساس سسر اور نازیہ پر ٹوٹ پڑا تھا، غصے سے انہیں ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے بچے کو مارا ہے، نازیہ تمہیں تو مجھ سے نفرت ہو چکی تھی، اسی خاطر میری نشانی میرے بچے کو بھی تم نے قتل کر دیا تاکہ مجھ سے پیچھا چھڑوا سکو، دوسری شادی کر سکو، مگر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں تمہیں ساری زندگی تمہارے ماں باپ کے گھر بٹھائے رکھوں گا مگر تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم نے میرے بچے کا قتل کیا ہے۔ نازیہ تو خود صدمے کا شکار تھی، کہنے لگی کہ اگر اتنا ہی بچے کا خیال تھا تو کیوں نہیں آئے ہماری خیریت پوچھنے، میرا اور تمہارا خون تھا، تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، ہمارے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ اس کا علاج کرواتے، تم باپ ہو کر اس کو نہ بچا سکے۔ بہرحال شعیب کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پچھتا ہی رہا تھا کہ کاش وہ بالکل ہی نازیہ سے انجان نہ بنا رہتا تو آج اس کا بچہ بھی ٹھیک ہوتا۔ چند روز تک تو وہ دوبارہ پلٹ کر یہاں نہیں آیا تھا۔ مہنور کے ساتھ بھی اس کا رویہ کافی سخت ہو چکا تھا۔
اس کا دل کہیں چین نہیں لے رہا تھا، یہی چاہتا تھا کہ بس نازیہ کو واپس اس گھر میں لے آئے۔ ایک روز وہ گیا اور اس نے اپنے ساتھ نازیہ کو آنے کو کہا تھا۔ نازیہ کو لگا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے روک لیں گے، لیکن ماں باپ نے بھی یہی کہا کہ وہی تمہارا گھر ہے، اگر تم شعیب کے ساتھ رہو گی تو اسے بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہے گا۔ ہم تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تم کہاں دھکے کھاتی پھرو گی۔ نازیہ اپنے شوہر کے ساتھ سامان پیک کر کے واپس گھر آ چکی تھی۔ اسے لگا تھا شاید شعیب کو تھوڑا بہت پچھتاوا ہوگا، وہ بچے کی موت کو لے کر اس سے کچھ باتیں کرے گا، اسے دلاسے دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ گھر آتے ہی وہ اسے کمرے میں لے گیا اور پھر اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا، مار کر کہنے لگا کہ تو نے میرے بچے کو مارا ہے، یقیناً تو نے کوئی نیا عاشق بنا لیا ہوگا جس کے ساتھ تو نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوں گی جیسے تو نے میرے ساتھ کھائی تھیں، اور اب اس کی خاطر میرے بچے کا تو نے قتل کر دیا کہ مجھ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح کے الفاظ سن کر نازیہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سسک کر رونے لگی تھی کہ ایسا مت بولو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بچہ حکم خدا سے گیا ہے، اس کی زندگی اتنی تھی، مگر یہ بات شعیب کو کون سمجھاتا، وہ تو اس کا قصوروار بھی نازیہ کو ہی سمجھتا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، اس نے ماہنور سے کوئی بات نہیں کی تھی، اپنے حصے کے سارے کام وہ خود ہی کرتی، البتہ شعیب صرف برائے نام ہی اس کا شوہر تھا۔ سارا وقت وہ ماہنور کے ساتھ گزارا کرتا اور وہ اس کا اپنی اداؤں سے اس کا دل لبھاتی رہتی۔ بہرحال کہیں نہ کہیں نازیہ بھی اس کے دل میں موجود تھی۔ شعیب جب نازیہ کو بالکل ہی خاموش اور اداس دیکھتا تو اس کے پاس بھی چلا جاتا، کچھ دیر بیٹھ کر اس سے بھی باتیں کر لیا کرتا۔ اگر ماہنور گھر نہ ہوتی تو وہ نازیہ کے کمرے میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ اس بات سے ماہنور انجان تھی، وہ ماہنور سے بھی کہہ چکا تھا کہ ہمیں اب اپنا بچہ پلان کر لینا چاہیے، نازیہ تو مجھے یہ خوشی دے نہیں سکی، تم ہی مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دو۔ مگر ماہنور کا کہنا تھا کہ ابھی چند مہینے انتظار کرو، ہمیں اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی ہم بچوں کے بارے میں سوچیں گے۔ ایک روز نازیہ کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی، جس طرح اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ سے ماں بننے والی ہے۔ اس نے شعیب کو جب اس بارے میں بتایا تو شعیب بھی خوش ہو چکا تھا، فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ نازیہ دوسری مرتبہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر شعیب کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی، لیکن جیسے ہی ڈیلیوری کا وقت قریب آنے لگا تو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا کہ تمہارے ماں باپ تمہارا بہت خیال رکھیں گے، لیکن اس مرتبہ کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ نازیہ ایک مرتبہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر آ چکی تھی۔ شعیب اسے اس مرتبہ خرچہ بھیجنے لگا تھا، مگر ابھی نازیہ کو 7واں مہینہ ہی چل رہا تھا کہ جب اسے شدید درد اٹھنے لگا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ گھریلو نسخوں سے بھی اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ نازیہ کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، مگر مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ کچھ دیر ہی زندہ رہا اور پھر وفات پا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، شعیب کو کتنی کالز کی گئیں مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ صبح جب اس نے اپنے سسر کے نمبر سے ان گنت کال دیکھی تو دوڑا دوڑا اپنے سسرال پہنچا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ بھی اپنی اولاد کو کھونے کا سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ بھرے خاندان اور برادری میں اس نے نازیہ کو طلاق دے دی تھی، اس پر اس قدر گندے الزام لگائے تھے کہ سوچنا بھی محال تھا۔ اس مرتبہ تو وہ اپنے بیٹے کا جنازہ بھی ان سے چھین کر لے گیا تھا۔ اس کے دل میں نازیہ کے لیے شدید نفرت بھر چکی تھی۔ ماہنور اسے دلاسا دینے لگی کہ وہ تھی ہی ایسی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد دے گا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، مگر ماہنور حاملہ نہیں ہوئی۔ جب دونوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو یہ بات سامنے آئی کہ ماہنور کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ اس خبر کے سننے کے بعد تو شعیب جیسے ایک پل کو پریشان سا ہو چکا تھا، کیونکہ ماہنور تو اولاد دے ہی نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے نازیہ یاد آنے لگی، کس قدر محبت کے دعوے کیے تھے اس نے نازیہ کے ساتھ، اور وہ پاگل اس کی باتوں میں کیسے آ چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں یہ نازیہ کی بد دعائیں تھیں کہ ماہنور کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ کاش وہ نازیہ کو اسی گھر میں رکھتا تو شاید اس طرح کے مسائل بھی بچوں کو پیش نہ آتے۔ جس قدر محبت کے دعوے اس نے نازیہ سے کیے تھے اور پھر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ظاہری سی بات ہے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا اثر بچے کی صحت پر بھی پڑا تھا، اور بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو کر اپنی جان گنوا چکے تھے۔ اسے اب ماہنور سے بھی چڑ سی ہونے لگی تھی، بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح جائے اور جا کر نازیہ سے معافی مانگ سکے۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب وہ کئی مہینوں بعد واپس اپنے سسرال گیا تھا تو دونوں بوڑھے بڑے ہی کمزور دکھائی دے رہے تھے۔
شعیب کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگے کہ چلا جا یہاں سے، اب کون سا نقصان کرنے آیا ہے ہمارا۔ شعیب روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نازیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں میری ہی غلطی ہے، بلکہ سرے سے ہی میں غلط ہوں جس نے نازیہ کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی۔ مگر جو بات نازیہ کے ماں باپ نے بتائی، شعیب تو جیسے ہڑبڑا سا چکا تھا۔ نازیہ تو طلاق کے چند روز بعد ہی وفات پا چکی تھی۔ شعیب نازیہ کی قبر پر گیا تھا، جہاں پر دائیں بائیں اس کے دونوں بیٹوں کی قبریں تھیں اور درمیان میں نازیہ ابدی نیند سو چکی تھی۔ شعیب اس کے قدموں کی طرف بیٹھ کر کتنی دیر رو رو کر معافیاں مانگتا رہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نازیہ اور اس کے بچوں کے ساتھ انصاف تو اب روزے محشر ہی ہونا تھا۔